السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اور ایک ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کے پاس اچھے کلام، اچھے احادیث، اچھی باتیں اسلام کے بارے میں پیش کرانے کی کوشش ہم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ اگر اس چینل پہ نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیے آج ہم آپ سے بات کریں گے، آپ کو سنانے جا رہے ہیں 8ویں ذی الحج کے بارے میں۔ چلیے، حاجی صاحبان کو ذی الحج کی 8 تاریخ کو منا کی طرف جانا مسنون ہے، جو عرفات کے راستے میں آتا ہے۔ حاجی نے اگر حج قران یا حج افراد کی نیت کر کے احرام باندھا تھا تو وہ اپنے اسی احرام میں منا جائے گا، اور اگر حج تمتع کی نیت سے احرام باندھ کر عمرہ کر کے حلال ہو گیا تھا تو پھر 8 ذی الحج کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھے گا۔ البتہ اسے اپنے قیام گاہ سے ہی احرام باندھ لینا چاہیے، خواہ وہ مکہ میں مقیم ہو یا مکہ سے باہر۔ منا جاتے ہوئے کثرت سے تلبیہ اور ذکر و اذکار نیز دعائیں پڑھنی ہے۔ 9 ذی الحج کی رات منا میں گزارنا مستحب ہے، اور 9 ذی الحج کو منا سے عرفات جائے۔ البتہ ایک بات کا خیال رہے کہ جب تک سورج چڑھ نہ آئے اس وقت تک منا سے کوش نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے خوب چڑھ آنے کے بعد منا سے نکلے تھے۔ اگر حاجی حضرات منا کی شباشی اور وہاں ٹھہرے بغیر یا سیدھے 9 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے عرفات چلے جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا فدیہ عائد ہوگا۔ عرفات میں ٹھہرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ عرفہ یا عرفہ اس پہاڑ کا نام ہے جس کے ارد گرد حاجی صاحبان 9 ذی الحج کو غروب آفتاب تک ٹھہرتے ہیں۔ بطن عرفہ کو چھوڑ کر بقیہ پورا عرفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ بطن عرفہ اس وادی کا نام ہے جو مسجد نمرہ سے قریب قبلہ کے سامنے ہے۔ عرفات میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: اے اللہ، تیری طرف میں متوجہ ہوا اور تجھی کو مضبوطی سے پکڑ کر تجھ پر بھروسہ کیا۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جن پر آج تیرے فرشتے فخر کرتے ہیں۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ عرفات کا دن، عرفہ کے دن عرفات میں مسجد نمرہ میں حاجی حضرات سب سے پہلے عرفات کے دن کا خطبہ سنیں، پھر ظہر و عصر کی نماز قصر کر کے بیک وقت جمع تقدیم کے ساتھ ایک اذان اور 2 اقامت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ادا کرے، جنہوں نے ہمیں حج کے مناسک سکھلائے۔ حاجی حضرات 9 ذی الحج کا پورا دن ذکر و اذکار اور دعاؤں میں گزار دے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانگی، 9 ذی الحج کو سورج غروب ہو جانے کے بعد حاجی صاحبان عرفات سے مزدلفہ کی طرف کوچ کرے، نیز مزدلفہ پہنچ کر مغرب و عشاء کی نماز قصر کر کے جمع تاخیر سے ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کریں گے۔ نیز مزدلفہ میں 70 کنکریاں چن کر اپنے پاس رکھ لیں تاکہ 3 جمروں کو کنکریاں مار سکیں۔ مزدلفہ میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں ٹھہرنا 2 حالت سے خالی نہیں ہوگا، یا تو آدھی رات تک، یہ صرف عورتوں اور ضعیف و بیماروں کے لیے ہے، نمبر 2، یا پھر فجر کی نماز تک، لیکن یہی حالت افضل ہے۔ مشعر الحرام میں حاجی صاحبان مشعر الحرام کے پاس ٹھہر کر جو بھی دعا چاہے مانگ لے، یا مزدلفہ و مشعر الحرام کے پاس ٹھہر کر
حاجی حضرات جن دعاؤں کے عموماً مانگنے کے عادی ہوتے ہیں مانگ سکتے ہیں۔ جمرہ اقبا کو کنکری مارنا۔ مزدلفہ میں صبح خوب روشن ہو جائے تو پھر جمروں کو کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے منا کی طرف کوچ کرے۔ نیز وادی محصر میں پہنچ کر رفتار ذرا تیز کر دینی چاہیے۔ بڑے جمرے کے پاس پہنچ کر حاجی حضرات تلبیہ پڑھنا بند کر دیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے پیدر پہ 7 کنکریاں مارے۔ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا مستحب ہے۔ نیز اگر ممکن ہو تو خانہ کعبہ کو بائیں طرف اور منا کو داہنے طرف میں کر کے کھڑے ہوں۔ اس طرح کھڑا ہونا اگر کسی وجہ سے دشوار اور ناممکن ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی کھڑا ہو کر جمرہ کو کنکریاں ماری جائے کافی ہے۔ قربانی کرنا۔ بڑے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد حج کران اور حج تمتع کرنے والا اپنی قربانی کو ذبح کرے گا، اور اگر مذکورہ عازمین حج کو قربانی نہ ملے یا قربانی کی طاقت نہیں ہے تو انہیں 10 روزے رکھنا چاہیے، جن میں سے 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے وطن واپس ہونے کے بعد رکھنا ہوں گے۔ ہدی ہر اس جانور کو کہا جاتا ہے جس سے قربانی کے دن ذبح کیا جاتا ہے، چاہے بکری، گائے، بیل اور اونٹ ہو۔ قربانی کی مشروعیت قرآن پاک اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ قربانی کے بعض احکام۔ قربانی سنت مقدہ ہے، جس کا کرنے والا اجر و ثواب کا مستحق اور نہ کرنے والا گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ قربانی کی شرط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی کی قیمت ادا کرنے پر قادر ہو۔ نیز قربانی کا جانور ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہو، اور قربانی اپنے محدود اور مقررہ وقت میں ذبح کی جائے، یعنی عید کے دن اور تشریق کے تینوں دنوں میں قربانی کرنا درست ہے۔ گائے اور اونٹ کی قربانی میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کر سکتے ہیں۔ نیز قربانی ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر قربانی ذبح کی جائے۔ قربانی کا گوشت 3 حصہ کر کے ایک حصہ خود کھانا، دوسرا حصہ تحفہ میں دینا اور تیسرا حصہ مسکینوں اور غریبوں کو دینا سنت ہے۔ حلال احرام اتارنا۔ قربانی ذبح کرنے کے بعد حاجی صاحبان اپنے پورے سر کے بال جڑ سے صاف کرائیں یا سارے سر سے بال کتروائیں، دونوں طریقے درست ہیں، مگر حلق یعنی جڑ سے صاف کرانا افضل ہے۔ البتہ عورتیں صرف تقصیر کرائیں گی، یعنی 1 انگلی کے برابر بال کاٹ لیں۔ بڑے جمرے کو کنکری مارنے اور قربانی کرنے نیز حلق یا تقصیر کرانے کے بعد حاجی کے لیے بیوی کے علاوہ وہ تمام چیزیں حلال ہو گئی جو احرام کی حالت میں ناجائز تھی۔ اس حلال ہونے کو حلال اول کہا جاتا ہے۔ طواف افاضہ۔ حلال اول کے بعد حاجی صاحبان کے لیے خوشبو لگانی مسنون ہے، اور پھر طواف افاضہ کی غرض سے مکہ جانا چاہیے۔ طواف افاضہ کان میں سے ایک رکن ہے جو طریقہ طواف قدوم کا ہے۔ طواف افاضہ بھی اس طرح کرنا چاہیے، البتہ طواف افاضہ کے ساتھ حاجی کو سعی نہیں کرنی ہے، بشرطے کہ اس سے پہلے سعی کر چکا ہے، یعنی طواف قدوم کے ساتھ اگر سعی کر چکا تھا تو پھر وہی سعی کافی ہے، طواف افاضہ کے ساتھ سعی نہیں کرنی چاہیے۔ مکمل طور سے حلال احرام اتارنا۔ طواف افاضہ کر لینے کے بعد حاجی مکمل طور پر حلال ہو گیا، اور اب اس کے لیے دیگر تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بیوی بھی حلال ہو گئی جو کہ طواف افاضہ سے پہلے حرام تھی۔ نیز اپنی عام زندگی کی طرف لوٹ آیا اور احرام سے پہلے جتنی چیزیں اس کے لیے جائز تھی وہ سب جائز ہو گئی۔
اگر حاجی 12 تا 13 ذی الحج تک تینوں جمروں کو کنکریاب مارنے کی غرض سے ٹھہرا رہا، پھر طواف افاضہ کی غرض سے مکہ کا رخ کیا، نیز طواف افاضہ کر کے مکمل طور پر حال ہوا تو بھی جائز ہے۔ جمرات کو کنکریاں مارنا۔ جمرات 3 ہے۔ جمرہ صغری، چھوٹا جمرہ جو مسجد کیف سے قریب ہے، جمرہ وسطی بیچ والا جمرہ، دوسرا جمرہ پہلے جمرے سے تقریباً 155 میٹر دور ہے، جمرہ کبریٰ جس کا دوسرا نام جمرہ عقبہ ہے، یہ جمرہ بھی بیچ والے جمرے سے 155 میٹر دور ہے۔ کنکری مارنے کی ابتدا پہلے جمرے سے کر تیسرے جمرے پر ختم کرنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کے بعد صرف 2 دن کنکریاں مار کر اگر کوئی شخص مکہ آنا چاہے تو اجازت ہے، لیکن تیسرے دن بھی رک کر کنکریاں مار کر وہاں سے نکلنا افضل ہے۔ جمروں کو ماری جانے والی کنکریوں کی کل تعداد 70 ہے، جن میں سے حاجی صاحبان 7 کنکر عید کے دن یعنی ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو جمرۃ العقبہ کو ماریں گے۔ پھر تشریق کے تینوں دنوں میں ہر جمرے کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی۔ اس طرح کل 70 کنکریاں ماری جائیں۔ کنکریاں چنے کے برابر یا اس سے بھی ذرا چھوٹی ہونی چاہیے۔ جمروں کو کنکریاں مارنے سے شریعت کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کے مکروہ فریب اور اس کے وسواس اور گندے خیالات دلانے سے مسلمانوں کو بچایا جا سکے، نیز مسلمان اللہ کی اطاعت میں ہر طرح سے چاق و چوبند رہے۔ دوسری بات کہ یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بھی ہے۔ جس وقت انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ذبح کرنے کی نیت کی تو شیطان نے فوراً سامنے آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے کا وسوسہ دلانا شروع کر دیا، چنانچہ کنکریاں مار کر حضرت ابراہیم نے اس سے اپنے سے دور بھگایا۔ بعض حاجی صاحبان جذبات سے متاثر ہو کر غصے کی تاب نہ لا کر جوتے، چپل اور دوسری چیزوں سے جمروں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جوتے، چپل یا دوسری چیزوں سے جمرات کو مارنا شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ شریعت کا مقصد جمروں کو کنکریوں سے مارنا ہے، نہ کہ دوسری چیزوں سے۔ جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کا وقت 10ویں ذی الحج کی آدھی رات سے شروع ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے اقوال کی روشنی میں یوم الخیر کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، یعنی ان لوگوں کے نزدیک قربانی والے دن کی فجر کے طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ عید والے دن زوال آفتاب تک تاخیر کرنا مکروہ ہے، لیکن عید کے بعد والے دنوں میں کنکری مارنے کا وقت زوال آفتاب کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک رہتا ہے، البتہ رات تک رمی جمار کو مؤخر کرنا مکروہ ہے۔ تینوں جمروں کو کنکریاں مارنا چاروں مذاہب میں واجب ہے۔ منا میں رات گزارنا ضروری ہے، نیز شب باشی اس وقت مانی جائے گی کہ جب حاجی منا میں کنکریاں ماری جانے والی راتوں کا اکثر حصہ منا میں گزار دے۔ حاجی صاحبان میں سے بوڑھے اور مریض لوگوں کو اپنی طرف سے کنکریاں مارنے کے لیے دوسروں کو اپنا ولی بنانا درست ہے، اگرچہ مذکورہ عذر والے کئی لوگ کیوں نہ ہوں، پھر ان کئی لوگوں کی طرف سے ایک شخص کنکریاں مار سکتا ہے، بشرطے کہ کنکریاں مارنے والا پہلے اپنی طرف سے پھر اس سے وکیل بنانے والے کی طرف سے کنکریاں مارے۔ یہ تھی آج کی کچھ باتیں 8ویں ذی الحج کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو پسند کریں۔ شکریہ۔